پروردگار عالم قرآن مقدس فرقان حمید میں ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نے نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے نبی کو سارے جہاں کے لیے ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن انسان جانور اچھے کے لیے اللہ نے اپنے کو بنا کر، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس دور میں جو رواج تھا کہ دوسری دیہات والی عورتیں غریب ہوتی تھی مالداروں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تاکہ اجرت مل جائے۔ اب جب سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے اور بغیر ساتھ کی 10 عورتیں تیار ہوئی، ان 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ یہ غربت کی ماری مدی کئی دن کی بھوکی تھی، ان کی سواری بھی تھی وہ بھی کمزور تھی، دوسری دائیں تھی سواریاں طاقتور تھی۔ حضرت حلیمہ کو تیار کی، جب حضرت حلیمہ کو تیار کر لیا یہ سب مکے کی طرف چلے، ان کی سواری طاقتور تھی، تیز رفتار تھی، مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ امیر کو بچوں کو دے دیا اور ایک طرح کرتے حلیمہ ان کی سواری کمزور گئی، ساتھ بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچی تو پتہ چلا کہ مکے کے سارے بچوں کو امیر کے بچوں کو ان دائیوں نے حاصل کر دیا ہے۔ اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو ایک لڑکی ہے۔ انہوں نے تو یہی کہا، دیکھو انہیں کیا معلوم کہ یہ یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے، یتیموں کی بھیڑیں بنانے والا ہے۔ بس حضرت حلیمہ نے بھی مکے میں بچہ تلاش کیا لیکن کوئی بچہ نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ جب دوسرے کے پاس آئے اور اپنا مقام بیان کیا، جب کا بیان کیا حضرت عبدالمطلب نے حضرت حلیمہ کو سرکار کے بعد حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب حضرت حلیمہ نے اپنے انداز میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد اپنا انداز بیان کرتی ہے، اے بہن میں تیرے ساتھ کی رہنے والی ہوں اور میں غریب ہوں، اور ہم اس لیے آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گود میں کوئی حسین آئے ہوئے ہیں، ہم اس لیے آئے تاکہ اس بچے کو دودھ پلا کر اس کی خدمت کر کے تاکہ ہمیں کچھ مناسب انعام مل جائے۔ جب حضرت حلیمہ کی یہ گفتگو حضرت آمنہ نے سنی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہنے لگے، اے بہن حلیمہ تمہیں اس بات کی تم بھی رکھتی ہو تمہیں یہاں اتنی دولت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہیں یہاں اتنی امید نہیں ملے گی۔ اب اتنا سننے کے بعد پھر حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ بیان کرتی ہے، اے بہن میرا یہ بچہ ہے کہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر آئے انہوں نے آتے ہی پہلے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد ہمیں ایک بادل آتا ہے، جیسے ہی بادل کا ٹکرایا میرے لال کو میرے پاس سے لے جاتا ہے، میرے آنکھوں سے میرا لال ہو جاتا ہے اور مجھے آواز آتی ہے، محمد
مشرق میں لے جاؤ مغرب میں لے جاؤ ساری کائنات کی سیر کرا دو زمین مخلوق کو بھی سمندر کی مچھلیوں کو جانوروں کو بھی میرے محبوب کا زیارت کا شرف ادا کر دو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت حلیمہ کرتی ہے اے آمنہ بہن مجھے دیر ہو رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اے بہن اجازت دو مجھے اجازت دو۔ حضرت آمنہ نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ کو اپنا لفظ جگر نور نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں دینے کے بعد ان کی گود میں دے دیتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر اپنی سواری کے پاس آتی ہے۔ وہ ایک سواری جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، صاف جگہوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اب سواری پر سرکار کو جیسے ہی بٹھایا ہے حضرت حلیمہ اس پر سوار ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے، اتنی تیز رفتاری آ جاتی ہے۔ آپ کی ساتھ کی عورتیں آپ سے پہلے روانہ ہو گئی تھی، ان کی سواریوں سے آگے آپ کی سواری گزر جاتی ہے اور وہ کہنے لگی اے حلیمہ کیا تمہاری وہی سواری ہے جو ادھر سے آتے ہوئے بستی سے مکے کی طرف آتے ہوئے صاف جگہوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حضرت حلیمہ نے مکی سے سواری کو بدل دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اے بہنوں سواری تو وہی ہے، میں نے کوئی نئی سواری نہیں خریدی ہے، لیکن اس کے اندر تیزی کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی تیزی کہاں سے آ گئی؟ اس کے اوپر جو سوار ہے حضرت عبدالمطلب کے بیٹے کے بیٹے اس پر سوار ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس کے اندر تیز رفتار آ جاتی ہے۔ اب وہ کہنے لگی اے حلیمہ یہ بتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ راستہ کہاں سے مہک رہا ہے؟ حضرت حلیمہ یہ صاف فرماتی ہے اے بہنوں یہ سب کچھ برکت ہے حضرت عبدالمطلب کے پوتے کی، ان کی وجہ سے یہ راستہ بھی مہک رہا ہے۔ اسی کو بریلی کا تاجدار امام اہل سنت پاتے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے، اور اگر چاہ فرماتے مہکنے کے تعلق سے انہی کی مہکنے دل کے گنجے گرا دیے ہیں، انہی کی مہکنے دل کے گنجے گرا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گنجے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ ان پہاڑیوں کو پار کر کے اپنی بستی کی طرف کو جا رہی ہے۔ راستے میں جو جانور آتے ہیں، شیر آتا ہے، چیتا آتا ہے اور جانور آتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ راستہ چھوڑنے کے بعد ایک لائن لگا کر سیدھے یعنی سب بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے، ان کی زیارت کر لو، امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت کر لو۔ اب جان سرکار کو لے کر حضرت حلیمہ جیسی اپنی بستی میں پہنچتی ہیں، اس بستی میں پہلے سالی پڑی ہوئی تھی، مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیتیاں سوکھ گئی تھی، درخت سوکھ گئے تھے، جیسے سرکار کو لے کر گئی فوراً بادل ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کھیتیاں ہرے بھرے ہو جاتی ہے، زمین کی گھاس ہرے بھرے ہو جاتی ہے، اور پھر یہی نہیں اس وقت میں اس دور میں بارش ہونے کے بعد جب حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالو، جیسے ہی دودھ نکالا بکریوں کے تھنوں میں دودھ پڑ گیا، وہ بکریاں جن کے اندر تھنوں میں دودھ نہیں تھا اب ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اب حلیمہ کے سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے بستی والوں نے دیکھا کہ حلیمہ تیری بکریاں اتنا دودھ کہاں سے دیتی ہیں، حضرت حلیمہ پکارتی ہے اے لوگوں میری بکریاں تم اتنا نہیں دے رہی ہے بلکہ تم اپنے جانوروں کو بھی دیکھو، تمہاری بکریاں بھی اتنا ہی دودھ دیں گی۔ جیسے انہوں نے اپنی بکریوں کو جا کر دیکھا ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے۔ آپ اس سرکار کو
کو اس بستی میں گئے ہوئے 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، جب 2 دن گزرے تو حضرت حلیمہ کی سہیلی کو حضرت حلیمہ کی سہیلی آواز آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ کی سہیلی حضرت حلیمہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ بہن میرا ایک بچہ ہے اور مدت سے بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، اب اسے کوئی دوا پایا نہیں پہنچا رہی ہے۔ اے حلیمہ میرے بچے کے جسم کا گوشت بھی سوکھ گیا ہے، ہڈیاں معلوم پڑنے لگی ہیں، اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خود اٹھ کر اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے، اب وہ بالکل موت کے قریب ہے۔ حضرت حلیمہ سے وہ اتنا عرض کرتی ہے، پھر حضرت حلیمہ کے پاس وہی عورت آپ کی اس کی سہیلی حضرت حلیمہ کی سہیلی ایک کٹورے میں پانی لاتی ہے، بلانے کے بعد کہتی ہے اے حلیمہ بہن اس بچے کا خوبن، جس بچے مبارک برکت والا بچہ ہے، مبارک بچہ ہے، جس کے آنے سے بارش ہوئی، جس کے آنے سے سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، جس کے آنے کی برکت سے بکریوں کے جانوروں کے تنوں میں دودھ بڑھ گیا ہے، اس بچے کا خوبن ذرا مجھے دے دو۔ حضرت حلیمہ نے اس پانی کو لیا اور نیچے برتن رکھا، سرکار کے پیروں مبارک کے نیچے برتن رکھنے کے بعد اس پانی کو سرکار کے پیروں پر ڈالا، آپ کے قلبے مبارک ہوئے، دھونے کے بعد ارشاد فرماتی ہے اے بہن اس پانی کو اب تم لے جاؤ، اور لینے کے بعد جب اپنے گھر پہنچو اس میں سے 2 بوندیں اپنے اس بیٹے کے حلق میں اتارو، جس بیٹے کو رسول ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے، 1-2 دن کا مہمان تمہیں بتاتے ہیں جب اس کی زندگی نہیں ہے اس کے حلق سے اتار دو۔ حلیمہ کی سہیلی اس پانی کو اپنے گھر لاتی ہے، لانے کے بعد اپنے اس بیمار بچے کے حلق میں جیسے 2 بوندیں ڈالی، اب وہ بچہ جس کے بدن میں طاقت نہیں تھی، جو اپنے آپ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو جاتا تھا، جس کے جسم کا سارا گوشت سوکھ گیا تھا، جیسے سہیلی نے پانی حلق میں ڈالا ہے، پانی پیتے ہوئے بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی کو پریری کے تاجدار پکارتے ہیں، پکارتے جس کے تنوں کا روغن ہے آب حیات، جس کے تنوں کا روغن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا نبی، ہے وہ جانے مسیحا نبی۔ جیسے وہ بچہ صحت مند ہو گیا، اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب بستی میں شہرا ہو جاتا ہے، بستی والے لوگ جن کے بچے بیمار تھے، جن کے بچے بولتے نہیں تھے، جن کے گھر میں اور بیمار تھے، وہ سب پانی لے کر حضرت حلیمہ کے گھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلیمہ وہ برکت والا بچہ جو تم مکہ مکرمہ سے لے کر آئی ہو، جس کے آنے سے بارش ہو گئی ہے، جس کے آنے سے سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، جس کے آنے سے درختوں میں پھل آ گئے ہیں، اے حلیمہ اس بچے کا ہاتھ، اس بچے کا توبن ذرا ہمیں تم دے دو۔ اب حضرت حلیمہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کے برتنوں میں پانی میں ڈالتی، اس طرح سے پانی میں ڈالتے ڈالتے حضرت حلیمہ عاجز ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ ایک بھیڑ رکھ گئی، حضرت حلیمہ بھیڑ پر قابو نہیں پا رہی ہے، اچانک کے دل میں خیال آتا ہے ایسے تو میں بھیڑ پر قابو نہیں پاؤں گی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کھود دیا، کھودا اور اسے پانی سے بھر دیا، سرکار کا پیر مبارک اس میں ڈال دیا، اس میں ڈبو دیا اور اعلان کر دیا اے بستی والوں، اے لوگوں، اگر جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا کفن لے جانا ہے وہ دھو سے لے جایا کرے۔ اب عورتیں دھو سے پانی لے کر جاتی ہے، مرد دھو سے پانی لے کر جاتے ہیں، جو بیمار ہے اسے پلاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتا ہے، جو پریشان ہے وہ پیتا ہے، وہ بھی اس کی اپنی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح سے بھیڑ لگ گئی، اب حضرت حلیمہ نے اب
دودھ کا پانے آقا علیہ السلام اور آگے بڑھو آقا علیہ السلام اب حضرت حلیمہ کا دودھ مبارک پی رہے ہیں دودھ مبارک پی رہے ہیں رات کا وقت ہے چاند نکلا ہوا ہے حضرت حلیمہ اپنے رکھتے جگر نور نظر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلاتے پلاتے جیسے آج کل ہماری آپ کی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ پلاتے ہوئے جب بچہ سو جاتا ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ میرا سو گیا ہے جاگ رہا ہے جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور جب بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں دے دے کر اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کے بعد ایسا ہی کیا کہ دیکھو محمد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں جب حضرت حلیمہ نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے غور سے دیکھا کبھی آپ کا دست مبارک سرانے کی طرف ہو جاتا ہے کبھی پانی کی طرف ہو جاتا ہے کبھی اتر کے جانب جاتا ہے کبھی دکن کے جانب جاتا ہے اسی طرح سے آپ کا دست مبارک چل رہا ہے اچانک حضرت حلیمہ کی نگاہ آسمان کی طرف پہنچتی ہے جیسے آسمان کی طرف کو دیکھا تو جدھر چاند بھی گھوم رہا ہے حضرت حلیمہ نے بول کیا سرکار کا دست مبارک جیسے پچھم گیا تو چاند بھی آسمان کا پچھم کی طرف جھکتا ہوا نظر آیا جیسے سرکار کا دست مبارک پورب گیا تو آسمان کا چاند بھی ادھر گیا جدھر جدھر سرکار کا دست مبارک چل رہا تھا انگلی چل رہی تھی اس طرف آسمان کا چاند بھی گھوم رہا تھا اسی کو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ چاند جھکتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں چاند جھکتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا اشاروں پر چلتا ہے یہ نسل پاک میں بچہ بچہ ہوگا وہ ہے وہ تیرا سب منٹ بول دو